بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام تعبیر خواب کے ساتھ میں ہوں سید عمران علی، اور ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود ہے سائیں مہربان علی شمسی سبزواری تبریزی، جو کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے 41ویں پر پوتے اور شاہ شمس تبریز اور قلندر لال شہباز کے 19ویں پر پوتے ہیں۔ سائیں کے آباء و اجداد کی درگاہیں بر صغیر میں بہت جگہ موجود ہیں، تو سائیں کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جو آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام میں پوچھے ہیں۔ سائیں سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کے احسان ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کے احسان، بڑی مہربانی آپ کی۔ پہلا سوال راجہ صاحب کرتے ہیں لاہور سے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اکثر مور دیکھتا ہوں اپنے پر کھول رہا ہے پھر بند کر رہا ہے، اور کبھی کبھی مور کو نہاتے بھی دیکھتا ہوں، تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے، کسی خوشی کے ملنے، کسی منزل کے حاصل ہونے کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے کوئی ایسی نعمت ان کو ملے گی جس کی وسیلے سے ان کے رزق میں فراوانی ہوگی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے گھر میں رونق آئے گی، خوشحالی آئے گی چاروں طرف۔ لیکن یہ نظر حسد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، تو کوشش کر کے اس خوشی کو یا اس خواب کو لوگوں کو نہ بتائیں، اور صبح اور رات کو چاروں کو ایک مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، مولا ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ آمین آمین۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، اکثر مومنین جو ہیں پوچھتے ہیں کہ نظر حسد جب لگتی ہے تو پتہ کیسے چلے کہ وہ نظر حسد لگ چکی ہے؟ تو اس کے بارے میں بالکل میں عرض کروں گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں جلتے ہیں، بال جو ہیں وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پہ جو ہے وہ دانے نمودار ہوتے ہیں، یا بعض مرتبہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، یعنی ہوتے ہوتے کام جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان نظر حسد سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی خوشیوں کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کرے، ان سے انسان کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور جب بھی گھر سے باہر نکلا کرے تو آیت الکرسی اور چاروں کل خود پہ دم کر کے نکلا کرے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نظر حسد سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اور ایک بہترین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، وہ ہے حسینی عقیق۔ جو انسان اپنے ہاتھ میں حسینی عقیق پہنتا ہے یا اپنے ساتھ حسینی عقیق رکھتا ہے، کالا عقیق، تو نظر حسد انشاءاللہ اس پہ اللہ کے کرم سے اس کو نہیں لگتی۔ خصوصاً ہمارے بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کے تکیے کے نیچے حسینی عقیق رکھا جائے تو ان بچوں کو اگر نظر حسد لگتی بھی ہے تو جیسے ہی وہ آرام کرے گی تمام اس کے اثرات اللہ کے کرم سے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پتھر مسلسل نظر حسد کے خاتمے کے لیے اللہ کے دربار میں ورد کرتا ہے، اور کسی بھی نظر حسد کو انسان کے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتا۔ تو یہ پتھر کی بڑی خوبی ہے، تبھی اس کو سیاہ عقیق، حسینی عقیق کہتے ہیں۔ اللہ پاک پناہ میں رکھے۔ بڑی مہربانی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم سائیں سے پوچھیں تو ہمیں ضرور کامنٹ کیجیے گا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ایک دوسرا سوال ہے مدیہ صاحبہ کا، جو کہ اٹلی سے ہے۔ خواب میں نے دیکھا میں کسی ویران جنگل میں ہوں اور جہاں ببر شیر مجھے کھا رہا ہے، اللہ پاک تو وہ جاننا چاہ رہی کہ اس کی تعبیر۔ یہ خواب برا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی ایسے انسان سے شادی کریں گی جہاں ان کی زندگی جو ہے وہ مشکلات میں مبتلا ہو جائے گی، اور پھر وہ رشتہ تھوڑے ہی عرصے میں مشکلات اتنی بڑھ جائیں گی کہ اختلافات بڑھ جائیں گے اور شادی ختم ہو جائے گی۔ تو کوشش کر کے اگر، کیونکہ اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ شادی ہونے کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور وہ شادی نہ چلنے کی طرف اس کا اشارہ ہے، تو کوشش کر کے جو بھی شادی کرنا چاہتی ہیں یا جس کے دن اگر انہوں نے طے کر لیے ہیں تو 1.5 سال کم سے کم اس رشتے کو اور بھی وقت دیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ اور خصوصاً وہ جو یہ جو ہماری بہن جس سے شادی کرے گی وہ بندہ بہت غصے والا ہوگا اور بہت زیادہ شک کرے گا، اسی بنیاد پہ یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو 1.5 سال اگر اس رشتے کو تھوڑا سا دیکھیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو پھر شادی کریں گے تو مولا کے کرم سے بہتری ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جیسا ہی شادی سے ریلیٹڈ بھی ایک سوال ہے جو اکثر میرے فرینڈس بھی مجھ سے پوچھتے ہیں اور کافی مومنین بھی کامنٹ کرتے ہیں کہ اکثر ہمارے یہاں ایسا ہی کلچر ہے کہ والدین اکثر جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، چاہے وہ کسی بہن کا ہو یا پھر اپنے بیٹے کے لیے، یا کوئی لڑکیوں کی طرف سے کوئی لڑکے کو دیکھنے آئے، تو کچھ ملاقات میں جو ہے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ پھر اکثر شادی جلدی ہو جاتی ہے اور پھر بڑے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسا بھی کچھ ہے۔ تو ان کے لیے کوئی ایسی دعا، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی تبرکات، کچھ ایسی چیز بتائے کہ ان کو پتہ چلے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک اچھے انسان کا زندگی میں آنا زندگی جنت بنا دیتا ہے، لیکن اگر کسی غلط انتخاب کی طرف انسان جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی سکون زندگی میں نہیں ہوتا۔ تو پھر کوشش یہ کی جائے کہ شادی کا فیصلہ جلد بازی میں نہ کیا جائے۔ ہمیشہ بزرگ یہ فرماتے تھے کہ جب بھی شادی کرو تو کچھ ماہ ایک دوسرے کے پاس جایا کرو،
اس لڑکی کے گھر والے کیسے ہیں، کیسے پکاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں، ان کے گھر کا کچن کیسا ہے، ان سرو کرنے کا طریقہ کیسا ہے کھانے کو. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی سوچ پہ اثر کرتی ہیں، کیونکہ جس ماحول میں بچی پلی ہوگی، جس ماحول میں بچی بڑی ہوگی، وہی ماحول آپ کے گھر کو وہ دے گی ان فیوچر. تو کوشش کی جائے کہ شادی کے وقت انسان ایک دوسرے سے میل جول رکھے، اور اگر میل جول نہیں رکھ سکتا تو پھر کوشش رکھے جب بھی شادی کے رشتے کو دیکھنے کے لیے جائے 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے جائے، اس دعا و یقین کے ساتھ کہ اے میرے اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کا اصل روپ مجھے دکھا، اور اگر بہتر نہیں ہے تبھی بھی اس کا اصل چہرہ مجھے واضح کر کے دکھا تاکہ میں جلد فیصلہ کر سکوں. لیکن 3 ملاقات پھر بھی انسان کو کرنی چاہیے، اور تینوں ملاقات میں یہ دعا پڑھ کے پھر انسان اس کی طرف راغب ہو. دوسرا، نیلم پتھر. حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی زحل کی فنگر میں، یعنی بیچ والی جو انگلی ہوتی ہے، اس میں نیلم پتھر پہنتا ہے اور کسی بھی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کا اصل روپ نظر آتا ہے. تو شادی کے فیصلے میں بھی اگر انسان نیلم پتھر پہن کے جائے اور سامنے والے انسان کے چہرے کو دیکھے، بولے کم سنے زیادہ، تو سامنے والے انسان کی کافی حرکتوں سے ان کی شخصیت، ان کی عادتیں، ان کا مزاج معلوم ہو جائے گا. اگر آپ نیلم پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے مہربان اسٹون سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں آپ کو سرپرائز گفٹ بھی دیا جائے گا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سائی ایک سوال ہے جو کہ پوچھا گیا ہے، رمیش صاحب نے پوچھا ہے جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں. خواب میں اپنے دوست کو دیکھ رہا ہوں جو پہلے سے مرا ہوا ہے اور مجھے اپنے ساتھ ان کی ہی قبر میں لے کے جا رہا ہے. حالانکہ یہ رمیش صاحب ہے، یقیناً ان کے جو فرینڈ ہیں وہ پھر مسلم ہوں گے یقیناً قبر میں، تو وہ اس طرح کچھ دیکھ رہے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے پناہ میں رکھی. یعنی یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی ایسے کاروبار میں انویسٹ کریں گے جہاں ان کے پیسے ڈوب جائیں گے. تو کوشش کر کے فی کسی دوست کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار نہ کریں. اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھیے. اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو خود پہلے وہ کام سیکھیں اور خود کی بنیاد پہ کریں. ہاں، اگر دوست انویسٹ کرتا ہے اور خود محنت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح، ماشاء اللہ. کنزا صاحبہ ہے کینیڈا سے، وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ خواب میں نے چمگادڑ دیکھے، بہت سارے چمگادڑ دیکھے جو کہ میرے گھر میں گھوم رہے ہیں. اللہ پاک تو وہ جاننا چاہ رہی ہے. اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھیے. دیکھیے، اس خواب کی تعبیر بہت سارے اسباب پیدا کرتی ہے بعض مرتبہ، لیکن اس خواب کی اگر تعویل آپ پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں نظر اثر کافی ان کو لگے گی. تو اپنی خوشیوں کو زیادہ ظاہر نہ کیا کریں، اپنے کام کو چھپا کے اس کے بعد کیا کریں. یعنی وقت سے پہلے، جیسے کہ کہیں سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایسے نہیں کہ سب کو بتانا شروع کر دیں کہ ہم جلد جا رہے ہیں. جیسے ہی جانے کے دن قریب ہوں یا چلے جائیں اس کے بعد اس چیز کو زیادہ ظاہر کریں تو انشاءاللہ نظر اثر نہیں لگے گی. دوسرا، کوشش کر کے صبح آیت الکرسی کو پڑھا کریں اور رات کے اختتام میں بھی آیت الکرسی کو پڑھا کریں تو مولا تمام حاسدین کے شر سے ان کو اپنی پناہ میں رکھے گا. انشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، رومی صاحب آسٹریلیا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، خواب میں نے اپنی سگی بہن کو میرے اوپر فائرنگ کرتے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک کرم یہ کرے. جاننا چاہ رہے ہیں. یعنی ان پہ تنقید زیادہ ہوگی اپنوں کے توسط سے، خون کے رشتے ہوں گے جو ان پہ تنقید کریں گے اور بار بار ان پہ اعتراضات اٹھائیں گے. تو کوشش کر کے ان تنقید کا جواب، تلخ کلامی کا جواب تلخ کلامی سے نہ دیں، صبر کر لیں. تھوڑے ہی وقت میں اللہ کے کرم سے بہتری ہو جائے گی. اور جب بھی کسی سے بات کریں تو یا معز و یا ودود پڑھ کے مسکرا کے بات کریں، مولا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کسی بھی مسائل کے لیے یا تعبیر خواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. اب ہم سائیں کی طرف جاتے ہیں اور اختتام میں سائیں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی دعا ہمارے لیے اور تمام مومنین جو سامعین اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ فرمائیں. مولا پاک کرم فرمائیں. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ختم فرما. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا، جو بیمار ہیں انہیں غیب سے شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا اور خصوصاً معصوم علی اصغر کا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. اس پورے جہان میں، اس کائنات میں، اس کہکشاں میں جو مخلوقات رہتی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنات ہیں، اے میرے اللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی